بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے متعلق کچھ اہم باتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر رضاعت تک کے کچھ واقعات۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے جو دادا عبدالمطلب ہیں ان کی طرف یہ خوشخبری بھجوائی گئی۔ وہ بہت فرحاں ہوئے، بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ کے لیے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد اس وقت عرب میں کسی کا نام نہیں تھا، یہ غیر معروف نام تھا۔ پھر عربوں کے دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کا عقیقہ اور ختنہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے دودھ پلانے والی وہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، ان کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں رضاعی بھائی بھی بن گئے۔ عربوں میں یہ دستور عام تھا کہ وہ بچے کی صحت کے لیے، اس کو امراض سے دور رکھنے کے لیے اور خالص عربی زبان سکھانے کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے اور داعیہ کے پاس۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ بنت ابی ذئب کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی خاتون تھی اور ان کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ تھا۔ حارث کے جو دیگر بچے تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی قرار پائے تھے، ان کے نام کچھ اس طرح تھے: عبداللہ، انیسہ، حذافہ اور شیمہ خاص طور پر زیادہ مشہور ہے، ان کا زیادہ ذکر بھی ہمیں ملتا ہے دیگر کتب میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے حضرت حلیمہ جو بیان کرتی ہیں وہ ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ کا کہنا ہے کہ وہ بنی سعد کے کچھ عورتوں کے قافلے کے ساتھ مل کر اپنے شہر سے مکہ میں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی تھی، لیکن قحط سالی کا دور تھا، تو لہٰذا حضرت حلیمہ کے پاس جو ایک گدھی تھی اور اونٹنی تھی، دونوں بہت ہی کمزور تھی اور ان کے حالات بھی بہت نازک تھے۔ قحط کی وجہ سے گدھی اور اونٹنی بھی کافی کمزور ہو چکی تھی، تو لہٰذا مکہ پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیشکش کی گئی تو کسی بھی خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضاعت میں نہیں لیا، اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کی ماں اور دادا جو ہے وہ کیا ہمیں دے پائیں گے، لہٰذا کسی ایسے بچے کی تلاش کی جائے جس کو پالنے کے بدلے میں کچھ منافع حاصل کیا جا سکے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ ان کی تمام سہیلیوں نے کوئی نہ کوئی بچہ حاصل کر لیا تھا، لیکن حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا، لہٰذا آخرکار انہوں نے سوچا کہ اسی بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی گود لے لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے برکت ڈال دے۔ لہٰذا حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں گے۔ حضرت حلیمہ کا کہنا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے کر واپسی کی راہ اختیار کی تو ان کی اونٹنی اور گدھی دونوں تندرست و توانا ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دونوں حشاش بشاش ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے جب حضرت حلیمہ کے جو جانور ہیں وہ چرنے جاتے تو خوب سیر ہو کر آتے اور باقی لوگوں کے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند رہنے لگے۔ اور اس کے علاوہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو بچے حضرت حلیمہ کی رضاعت میں موجود تھے وہ خوب سیر ہو کر دودھ پیتے اور کبھی بھی بھوکے نہ سوتے۔ حضرت حلیمہ کا کہنا ہے کہ دیگر جو ان کی ہمسایہ اور ان کی دوستیں تھیں وہ کہتی کہ جدھر حلیمہ کے جانور چرنے جاتے ہیں وہیں پر اپنے جانوروں کو لے جایا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جانور ہیں وہ زیادہ صحت مند ہیں اور زیادہ دودھ دیتے ہیں، اور جس چراگاہ میں ان جانوروں کو لے جایا جاتا ہے ہمیں بھی وہیں پر اپنے جانوروں کو لے کے جانا چاہیے چرنے کے لیے۔ لیکن یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی جو حضرت حلیمہ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی یہ سب ممکن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے متعلق مزید
معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے میری ویڈیوز۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔